السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے نظامی عروضی سمرقندی کے حوالے سے۔ نام احمد بن عمر بن علی، نظامی عروضی سمرقندی کا نام یہی تھا، احمد بن عمر بن علی، لقب نجم الدین تھا اور تخلص نظامی ہے۔ آپ کے متعدد ہم عصروں نے اپنا نام نظامی رکھا تھا، یعنی آپ کے زمانے میں جو کئی شاعر گزرے ہیں یا کئی رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نظامی جوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شناخت میں جو ہے، پہچان میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ پھر نظامی عروضی سمرقندی نے اپنے نام میں امتیاز برقرار رکھنے کے لیے، امتیاز یعنی فرق برقرار رکھنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ عروضی سمرقندی بھی لکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کی جو شہرت تھی، شہرت میں نمایاں فرق آنے لگا اور شہرت حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ نظامی کی حالات زندگی جو ہے تذکروں میں بہت کم ملتے ہیں۔ 4 مقالہ انہوں نے خود ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام 4 مقالہ ہے، جس میں شاعروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ نظامی 506 میں نیشاپور میں حکیم عمر خیام کی صحبت میں تھے، یعنی عمر خیام کی صحبت انہیں میسر تھی، عمر خیام کے ساتھ وہ وقت گزارتے تھے۔ 30 سال بعد وہ ہیرات گئے، جہاں اسے رودکی کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ جاننے کا موقع ملا۔ یہ 30 سال بعد ہوا۔ 510 ہجری میں نیشاپور اور طوس کا سفر کیا اور اسے فردوسی سے متعلق جو ہے کچھ اطلاعات فراہم ہوئیں، فردوسی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ فردوسی کے مزار کی بھی زیارت کی، یعنی ان کی قبر بھی دیکھی۔ اس زمانے میں سلطان سنجر کے دربار میں جو ملک الشعراء تھے وہ امیر ماضی تھے، یہ اس وقت کے بہت بڑے قصیدہ گو شاعر گزرے ہیں۔ سلجوقی دور میں اسی کی وسادت سے، یعنی امیر ماضی سے ان کی دوستی ہوئی اور اسی کی وسادت سے یہ سلجوقی دربار میں پہنچ گئے، وہاں سلجوقی دربار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 512 میں وہ نیشاپور میں تھا۔ 530 میں ایک بار پھر اس سے نیشاپور جانے کا اتفاق ہوا۔ اس مرتبہ حکیم عمر خیام کی زیارت بھی کی، یعنی عمر خیام جن کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا، ان کی قبر کو دیکھنے کا انہیں موقع ملا۔ نظامی کی تمام تر شہرت اس کی تالیف 4 مقالہ پر مبنی ہے، یعنی جو آج تک انہیں شہرت نصیب ہوئی ہے اس کی وجہ جو ہے ان کی کتاب 4 مقالہ ہے۔ شاعر کی حیثیت سے اسے لوگ کم جانتے ہیں، حالانکہ یہ فلبدی اشعار کہنے میں بڑا ماہر تھا اور ان کی شاعرانہ طبیعت بہت اچھی تھی۔ 4 مقالہ غوری احد کی ایک نادر و نایاب کتاب ہے، جس کو نظامی نے غوری خاندان کے ایک شہزادہ جس کا نام ابوالحسن حسام الدین علی تھا، اس کے حکم پر لکھا اور اس کو اسی کے نام سے جو ہے معنون کیا، اسی کے نام پر نام دیا۔ 551 552 ہجری میں یہ کتاب جو ہے لکھی گئی۔ اس کتاب کا اصل نام جو ہے وہ مجموعہ نوادر ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب 4 مقالوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے یہ 4 مقالہ کے نام سے جو ہے مشہور ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب لوگوں کو اگر یاد ہے تو 4 مقالہ کے نام سے ہی یاد ہے۔
نظامی کا خیال ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی داخلی اور خارجی زندگی کے لیے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے خود اپنے تمام معاملات جو ہے سدھار نہیں سکتا، اس لیے اسے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مشیروں میں دبیر، شاعر، طبیب اور منجم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ نظامی کا خیال ہے۔ ایک جو ہے دبیر ہونا چاہیے، ایک شاعر ہونا چاہیے، ایک حکیم ہونا چاہیے، طبیب جو علاج کرے، اور ایک منجم یعنی ایسٹرانومر ہونا چاہیے جو موسموں کے بارے میں اسے جانکاری دیتا رہے۔ مؤلف اس کتاب میں ان چار قسم کے مشیروں کے اوصاف سے بحث کی ہے، یعنی ان چار قسم کے مشیروں کے صفات کیسے ہونے چاہیے جسے بادشاہ کامیاب ہو جائے، ان پر اس کتاب میں اس نے بحث کی ہے۔ آغاز میں 5 لفظوں پر مشتمل جن میں علم الہیات اور علم طبیعیات کا ذکر ہے۔ کتاب میں سب سے پہلے مقالہ دبیری، مقالہ علم شعر و صلاحیت شاعر، اور تیسرا مقالہ علم نجوم، اور چوتھا مقالہ جو ہے علم طب پر مشتمل ہے۔ چہار مقالہ اگرچہ ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن ادبی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر یہ ادبیات ایران کا قدیم ترین ماخذ ہے، یعنی بہت پرانی کتاب ہے جس سے ریفرنسز نکالے جاتے ہیں، جس سے حوالے نکالے جاتے ہیں۔ اوفی جس نے لباب الالباب کتاب لکھی ہے، یہ بھی قدیم ترین مانا جاتا ہے۔ حمد اللہ مصطفی اور دولت شاہ سمرقندی اور امین احمد رازی، رضا زادہ شفق، ذبیح اللہ صفا، پروفیسر ای جی براؤن، مولانا شبلی، یہ وہ رائٹر ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جو ہیں انہوں نے اس کتاب سے یعنی چہار مقالہ سے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور پھر اپنی کتابوں کو فائنل شیپ دے دی ہے۔ نظامی نے چہار مقالہ کو 5ویں صدی ہجری کے انداز میں لکھا۔ اس میں بھی وہی سادگی، سلاست، روانی اور اختصار موجود ہے جو 5ویں صدی ہجری کی نثر کی خصوصیت ہے۔ چونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ فی البدی شاعر ہیں، یہ فی البدی شعر لکھنے کے ماہر رہے ہیں۔ نظامی نے جو ہیں فی البدی شاعری پر امیر امید نے کہا ہے۔ امیر امید وزیر رہے ہیں جو ہیں اس دور میں، اور انہوں نے کیا کہا ہے، ماوراء النہر، عراق اور خراسان، یہ 3 جگہوں کا نام ہے۔ ان 3 جگہوں میں کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو نظامی عروضی سمرقندی کی جیسے خوبی رکھتے ہوں، ایسا کوئی شاعر نہیں ہے جو اتنی خوبی سے ایسے شیرین اور روان 5 شعر فی البدی کہہ سکے۔ یعنی فی البدی سے مراد اسی وقت اس کو کہا جائے کہ شعر کہو، اور وہ اسی وقت کہے، یہ نہیں کہ اس پہ زیادہ سوچے، اور ان کے جو فی البدی شاعر ہیں وہ معنی میں بھی تبعزاد ہوں، ان کا مفہوم بھی اچھا ہو جو انسان پڑھے اور ان کو سمجھے اور پتہ چلے کہ یہ بامفہوم شعر ہیں۔ تو ایسے شعر لکھنے میں جو ہے نظامی عروضی سمرقندی ماہر رہے ہیں۔ نظامی بہت دانشمند اور زود فہم شاعر تھے، یعنی یہ بہت جلد سمجھتے تھے اور دانشمند بھی تھے۔ فن شعر میں ید طولہ رکھتے تھے، ید طولہ سے مراد بڑا ماہرانہ ہاتھ رکھتے تھے۔ انعام و اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں 12,000 سکے جو ہیں انعام کے طور پر ملے تھے، تو کیونکہ 12,000 نام دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کئی من سکے بطور انعام ان کو ملے تھے، تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو ہم نے نظامی عروضی سمرقندی پہ تیار کیا ہے آپ کے لیے، اس میں ہم یہیں پر اکتفا کریں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
السلام علیکم۔